حضور سید عالم نے انصاب کی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہیں وہ مائنز کی طرح ہیں، کانوں کی طرح ہیں، جیسے کچھ سونے کی کان ہوتی ہیں اور کچھ چاندی کی کان ہوتی ہیں۔ خیارهم فی الجاہلیت و خیارهم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں جو اس کو شرف اور خاندان کو حاصل تھا، اسلام نے اس کے شرف کو نفی نہیں کی، اذا فقہوا، مگر جب وہ ایمان لے آئے تو گویا زمانہ جاہلیت کے اندر اس خاندان کے اندر جو وقار، وجاہت، تمیز، اعتبار تھا، وہ اسلام اس کو نفی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو فطری اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کمال اگر وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پانا چاہتا ہے تو وہ ہے کہ جب وہ ایمان کے ساتھ جڑ جائے۔ بنو ہاشم میں صرف ظاہراً عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف بیان کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ آیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ہمارا اس میں زیادہ شوق نہیں، صرف بیان کے لیے۔ بنو ہاشم میں تو ایسے کئی افراد ہیں کہ جن کی نسبت حضرت ہاشم سے بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور جن کی نسبت حضرت سیدنا عبد المطلب سے بھی ہے، سیدنا قصی سے بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بنو ہاشم، یعنی حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاشمی وہی ہوں گے جو حضرت ہاشم کی اولاد ہوں گے، لیکن اوپر بھی آپ چلے جائیں اگر سیدنا قصی کی طرف یا حضرت ہاشم کی اولاد کی طرف، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں کئی وہ ہیں کہ جن کی تعریف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ دیکھیں وہ ان تمام معاملات میں اس خون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا اذا فقہوا، کیونکہ نسب اصل نہیں ہے، اصل ایمان ہے، اور ایمان کی وجہ سے نسب فضیلت گویا کہ پاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگتی ہے اور وہ اشراف جیسے سادات یا حضور کے اہل بیت، ان کے نسب پاک کی نفی کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی تقوی سب سے بڑا ہے، تو آپ یہ نسب کہاں سے لے کر آئے؟ تو میں نے کہا یہ تقوی کا فرد کامل کیا ہے؟ ایمان۔ تو جب ایمان ہوگا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل سنہ کہ جب ایمان ہوگا تو ایمان کی وجہ سے نسب کام پائے گا۔ یعنی آپ بنو ہاشم میں تو بہت سے لوگ تھے، لیکن حضرت حمزہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، کیا کہنے، حضرت عباس کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت سیدنا عبداللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو نسبت ایمان کی حاصل ہے، توحید کے نور کی حاصل ہے۔ تو اس ترتیب کو سمجھنے کے بعد جب ہم سمجھ گئے ہیں تو اب آ جائیے آگے، جو برادریوں کا رشتہ ہے، معاملہ ہے، اس میں صرف ابتدائی طور پر ایک ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ رشتوں کی صلاحیت یہ دیکھیے کہ حضور سید عالم کے عقد پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شہزادی اور ہماری ماں سیدہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق آ رہی ہیں، اور ادھر سے آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم کی شہزادی ہماری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا آپ آ رہی ہیں۔ اس سے بڑی حافظ صاحب رشتہ داری کیا ہوگی شیخین کے ساتھ، کہ شیخین کی دو شہزادیاں ساری امت کی ماں بن رہی ہے، اور قرآن ان کو ٹائٹل دے رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جہاں حضور سید عالم کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، وہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی تو ہے نا، آپ کی والدہ ام رومان ہے جن کا اسلام ثابت ہے، آپ کے سگے بھائی ماں کے ساتھ جو حضرت عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی رشتہ داری رسول اللہ کے ساتھ، جب حضور سے رشتہ داری ہو گئی تو پھر رہ کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ مرکز تو اصل میں اس فیضان کا جو ہے وہ حضور ہے نا، جناب سید عالم ہے۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد پاک میں سیدہ عائشہ میری ماں آئیں، سیدہ حفصہ آئیں، اور یہ دونوں ہماری مائیں ہیں، حضور کے عقد میں آئیں۔ اور ادھر رشتے سے دیکھیے تو شیخین جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور سرکار فاروق اعظم ہیں، وہ جہاں غلامی کا شرف رکھتے ہیں، اسی شرف سے جو حضور علیہ السلام نے نوازا ہے وہ سسر کا بھی شرف رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ادھر سے آ جائیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دو بیٹیاں، یعنی سیدہ رقیہ پاک رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم پاک رضی اللہ عنہا، یہ دونوں جا رہی ہیں حوالہ عقد میں سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اور یہ تو کائنات کا کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا کہ سرکار کی چار بیٹیاں نہیں تھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین جو ہے وہ حضور سید عالم کے داماد نہیں تھے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کو ان کی صفت بتائی، فرمایا ابو بکر، حضرت عمر یہ تو شان والے ہیں عثمان، لیکن تمہاری شان ان سے ایک بڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان دونوں کی شہزادیاں ہیں، اور تمہارے گھر حضور کی شہزادی ہے۔ یہ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا نے وہاں پر ذکر کیا، اور اس سے بڑی رشتہ داری کیا ہوگی ان ہستیوں کا اعتماد، اور حضور سید عالم کا جو بھی عمل ہے وہ شریعت، جو آپ کا جو عمل مبارکہ کے ایمان ہے، قال مصطفی
قرآن ہے، حال مصطفیٰ، یہ تو من جانب اللہ ہے. وحی کی اتباع میں گویا کہ یہ انتخاب حضور کے حوالہ عقد میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا یہ اللہ کی جانب سے. آپ اگر ایک فہرست دیکھیں تو کئی خواتین ایسی ہیں جن کو پیغام بھیجا گیا لیکن ان کے لیے قدرت نے مقدر نہیں کیا تھا تو وہ حضور کی حریم ناز میں نہیں آئیں. اللہ، تمام معاملات طے ہو گئے لیکن وہ حضور کے حریم ناز میں نہیں آئیں. لیکن یہ وہ ہماری عظیم مائیں ہیں، وہ حضور کی حریم ناز میں آئی، سرکار کی گویا کہ حرم مبارک کا شرف انہیں حاصل ہوا. یہ حضور سید عالم جو امام المعصومین ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی کے بغیر کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس شرف کے ساتھ آپ کو ممتاز کیا. اور پھر میری ماں کی شان آپ دیکھیے کہ پورے سورہ نور کے اندر 18 سے لے کر جناب 23 آیتیں متواتر اتر رہی ہیں. یہ تو پھر ان خواتین کا ایک مقام بھی ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.